بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم صفحہ ابو القاسم زہروی پارٹ 2 پڑھیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ نادر، انوکھا، نایاب، روز افزوں مطلب روز، روزانہ، ترقی کرتا ہوا، روزانہ ترقی کرنا، تیزی سے آگے بڑھنا۔ احاطہ قلم مطلب تحریر میں لانا، لکھنا۔ یگانہ روزگار، یکتا، مشہور، زبانیں بھر میں بے مثل۔ تصنیف یہاں پر کہتے ہیں کتاب کو، ظہور میں آنا، ظاہر ہو جانا، سامنے آ جانا۔ منقسم، تقسیم کی گئی حصوں پر مشتمل۔ ازمنہ وسطیٰ، یہ چنگیز خان کے عروج سے لے کر غرناطہ سے مسلم حکومت کے خاتمے تک کا یہ دور، 1492 تک کا زمانہ ہے۔ درمیانی زمانے تک 15ویں صدی کے وسط تک کا یہ زمانہ ہے۔ یہ چیز آپ نے دھیان سے اس کو دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کی تشریح کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سا وقت ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابو القاسم زہروی سرجری میں نادر آپریشن انجام دیتا تھا۔ اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں اور سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخلے درس رہی ہے۔ داخلے درس نہیں مطلب پڑھائی گئی کتابیں، مطلب جو طالب علموں کو، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھائی گئی یہ کتاب۔ جو وہ مطلب آپریشن کرتا تھا اس کے لیے جو آلات بنواتا تھا، جو اس میں اس چیزیں سامنے آتی تھی وہ اپنی کتاب میں لکھتا جاتا تھا، اور اس سے ایک بہت اچھی مایہ ناز کتاب جو تھی وہ سامنے آئی۔ زہروی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ اس نے اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تصریف، یہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں، طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ مطلب اس میں میڈیسن کے بارے میں بھی ہے، لیکن میڈیسن میں تو آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ مزید ترقی آتی گئی، نئی نئی میڈیسن سامنے آتی گئی، اور سرجری کے متعلق اس میں جو باتیں ہیں وہ سب سے مطلب زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی تھیں۔ مطلب ایک وجہ جو میں نے بتائی دوسری یہ بھی کہ عربی میں میڈیسن میں بہت زیادہ پہلے لکھا جا چکا ہے، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب یعنی کہ ضخیم کتاب جو تھی، تصریف کا ذکر آتا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے، میڈیسن پہ تو پہلے بھی لکھا جا چکا، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 حصوں میں منقسم ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، پریکٹیکل جو ہوتا ہے یہ سرجری کا کر کے دکھانا، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ اس میں جو صفحہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، مشکل الفاظ جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب خود ہی سے مصنف بتاتے جا رہے ہیں، لیکن جو لفظ چند ایک ہیں میں بتا دیتی ہوں۔ معاف مطلب بے حصہ جس جسم کا جزو ہو جائے۔ تصریحات کہتے ہیں تشریح کو، وضاحت کو۔ جی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مزوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، محفوظہ عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مطلب ہر قسم کا جو جسم کا حصہ ہے اس کا جو علاج ہے اس کا بتایا گیا۔ مقصد یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے یعنی کہ واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی، مطلب شامل ہے، رہ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے، یعنی کہ تصویروں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ ان آلات میں کاساتی یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامہ الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیمیا کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف قسم کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ کہ نہ صرف اس میں بتایا گیا کہ کس جسم کے حصے کا علاج کرنے کے لیے کس قسم کا آلہ چاہیے، ان کی تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ پھر مختلف قسم کی جو سرجن سلائی کرتے ہیں اس کے لیے جو سوئیاں ہوتی ہیں، نشتر وغیرہ جو پرانے وقت میں کینچی وغیرہ جو، ان سب کی تفصیل بھی اس میں شامل ہے۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد اور طریقے استعمال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، کہ بتایا گیا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تصنیف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ ہی علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئیں۔ تصنیف کی نمایاں خصوصیت میں فاضل مصنف یعنی کہ جو ہمارے قابل مصنف ہیں
نے اس میں جا بجا یعنی کہ جگہ جگہ اپنی تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں، ان کی ایسی تشریح کی، ایسی تفصیل سے بتایا ہے جن سے طبی دنیا سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے، یعنی کہ ایسا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والے کو مشکل نہ ہو، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے اسٹوڈنٹس آگے مشکل الفاظ کے دیکھ لیں۔ معنی مشاغفیوں مطلب یہاں پہ بال کی کھال اتارنا، باریک بینی، فضول تفصیل میں جانا، یعنی کہ زیادہ الجھایا نہیں انہوں نے۔ توضیح کرنا مطلب وضاحت کرنا، تشریح کرنا، کہ صرف ضروری باتوں کی تشریح، یہ بے جا توالت جو ہوتی ہے وہ بھی پڑھنے والے کو دور لے جاتی ہے اصل مقصد سے، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ جی اب یہاں سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ مشاغفیوں میں نہیں الجھا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں، کہ غیر ضروری تفصیل میں نہیں جاتا۔ اہل مغرب جو مسلمان